السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 983 سے وَنِعَمُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ عَلَى 3 درجات، اور اللہ کی نعمتیں بندوں پر 3 درجات میں ہیں، یعنی ان نعمتوں کے 3 درجے ہیں یا 3 لیولز ہیں۔ الاولی، نمبر 1، نعمت الایجادی، وجود بخشنے کی نعمت، یعنی اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے۔ فاللہ وحدہ هو الذی اوجد المخلوقات کلھا، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی وہ واحد ہستی ہے جس نے تمام مخلوقات کو ایجاد کیا ہے، پیدا کیا ہے، وجود بخشا ہے۔ الثانیہ، نمبر 2، نعمت الامدادی، مدد دینے کی نعمت۔ فبعد ایجادہم امدہم اللہ بارزاقہم فردا فردا وجیلا بعد جیل، تو ان کو ایجاد کرنے کے بعد، وجود بخشنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے رزق کے ساتھ، ہر ایک کی الگ الگ، یعنی ہر ایک کی ضرورت الگ ہے۔ انسان کچھ اور کھاتے ہیں، جنات کچھ اور کھاتے ہیں، اسی طرح حیوانات میں سے بھی ہر مخلوق کی مختلف غذائی ضروریات ہیں۔ وجیلاً بعد جیل، اور ایک نسل کے بعد ایک نسل، یعنی ہر فرد کو بھی، ہر گروہ کو اور ہر جنریشن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا ہے۔ الثالثۃ، نمبر 3، نعمت الہدایت للاسلام، اسلام کی طرف رہنمائی کرنے کی نعمت۔ وہذہ خاصۃ بالانس والجن، اور یہ خاص طور پر انسانوں اور جنوں کے معاملے میں ہے۔ تو پہلی ہے وجود کی نعمت، دوسری ہے رزق کی نعمت، اور تیسری ہے اسلام کی نعمت۔ فَأَرْسَلَ اللَّهُ إِلَيْهِمُ الرُّسُلَ يَدْعُونَهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لِيَسْعَدُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رسول بھیجے جو انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں، تاکہ وہ لوگ دنیا اور آخرت میں سعادت مند بنے، سعادت پائیں، خوشی پائیں۔ فَمَنْ قَبِلَ النِّعْمَةَ، تو جس نے نعمت کو قبول کر لیا، نجا، وہ نجات پا گیا۔ وَسَعُدَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور دنیا اور آخرت میں سعادت پا گیا، خوش قسمت ہو گیا۔ وَمَنْ رَدَّهَا، اور جس نے اس کو ریجیکٹ کیا، رد کر دیا، یعنی نعمت ہدایت کو، هَلَكَ وَشَقِيَ، تو وہ ہلاک ہو گیا اور بدبخت ہوا۔ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ زمین میں اتر جاؤ سارے کے سارے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَالْمِنَّةُ تُقَدِّرُ النِّعْمَةَ، اور احسان جتانا نعمت کو گدلا کر دیتا ہے، یعنی کسی کو کچھ دے کے پھر اس پر
یہ احسان جتانا، اس کو باتیں کرنا کہ میں نے تم پر یہ بھی کیا، تمہارے لیے یہ بھی کیا، چاہے وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو. وَهَذِهِ مِنَّةُ الْمَخْلُوقِ عَلَى الْمَخْلُوقِ، اور یہ مخلوق کا مخلوق پر احسان جتانا ہے. وَإِنَّمَا قَبُحَتْ مِنَّةُ الْمَخْلُوقِ، اور یقیناً مخلوق کا جو احسان جتانا ہے وہ بہت قبیح ہے. لِأَنَّهَا مِنَّةٌ بِمَا لَيْسَ مِنْهُ، کیونکہ وہ ایسی چیز میں سے احسان جتا رہا ہے جو اس کے اپنے پاس سے نہیں ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے دی ہے. وَهِيَ مِنَّةٌ يَتَأَذَّى بِهَا الْمَمْنُونُ عَلَيْهِ، اور یہ ایک ایسا احسان جتلانا ہے جس سے وہ شخص جس پر احسان کیا گیا ہو وہ اذیت محسوس کرتا ہے، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. وَهِيَ مَذْمُومَةٌ مُبْطِلَةٌ لِلثَّوَابِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، اور یہ بہت مذموم حرکت ہے، ناپسندیدہ چیز ہے. مبطلۃ، باطل کر دینے والی ہے، للثواب، ثواب کو. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کا کوئی اجر باقی ہی نہ رہے اور کیے کرائے پہ پانی پھر جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اما منت الخالق علی المخلوق فبها تمام النعمت ولذتها وطیبها كما قال سبحانہ. جہاں تک خالق کا مخلوق پر احسان کرنا ہے تو وہ نعمت کا تمام کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں پر کہتا ہے کہ یہ میرا احسان ہے تم پر، تو یہ دراصل نعمت کو مکمل کرنا ہے اور اس کی لذت کو اور اس کی پسندیدگی کو، اس کی عمدگی کو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. البتہ تحقیق یعنی یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنوں پر جب ایک رسول ان میں سے انہی کے اندر سے اٹھایا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو بھیجا اور ان کے ذریعے جو انسانوں کو قرآن و سنت کی نعمت ملی، اور آپ نے جو تزکیہ کیا لوگوں کا اور ان کو قرآن پڑھ کر سنایا، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے جس کا وہ ذکر قرآن مجید میں کرتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَهَلِ الْمِنَّةُ كُلُّ الْمِنَّةِ إِلَّا لِلَّهِ الْمَانُّ بِفَضْلِهِ، اور کیا کوئی احسان جتانا ہو سکتا ہے جو پوری طرح احسان کرنا ہو مگر اللہ ہی کے لیے جو اپنے فضل سے احسان کرتا ہے بندوں پر. اللہ تعالیٰ احسان جتاتا نہیں بلکہ احسان فرماتا ہے. والذی جمیع الخلائق من مننہ وفی مننہ وما طاب العیش الا بمنتہ سبحانہ، اور وہ ذات ساری مخلوقات اس کا احسان ہے اور اس کے احسان میں ہے، یعنی ان کا وجود بھی اللہ کا احسان ہے اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ بھی دراصل اللہ کا احسان ہے. وما طاب العیش الا بمنتہ سبحانہ، اور زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسان کے بعد ہی. وَكُلُّ نِعْمَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ هِيَ مِنَّةٌ يَمُنُّ بِهَا اللَّهُ عَلَى مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ
وذالک محض منتہ علی اہل طاعتہ وکل نعمت فی الدنیا، اور دنیا میں جو بھی کوئی نعمت ہے، والآخرتی، اور آخرت میں کوئی بھی جو نعمت ہے، فہی منت، تو وہ نعمت ہے، احسان ہے، یمن بہ اللہ، اللہ احسان کرتا ہے اس نعمت کے ذریعے، علی من انعم علیہ، اس پر جس پر اس نے وہ نعمت انعام کی ہوتی، یعنی اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے جس کو وہ دنیا اور آخرت میں سے کوئی بھی نعمت جو عطا کرتا ہے۔ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ بِرَحْمَتِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ، اور جنت میں داخلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہے، احسان ہے، انعام ہے کہ کوئی جنت میں داخل ہو جائے، کیونکہ کوئی بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ وَذَلِكَ مَحْضُ مِنَّتِهِ عَلَى أَهْلِ طَاعَتِهِ، یہ خالص اس کا احسان ہے ان بندوں پر جو اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَانُّ بِإِرْسَالِ رُسُلِهِ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے والا ہے اپنے رسولوں کو بھیج کر، یعنی یہ بھی اس کا احسان ہے۔ وَإِنزَالِ كُتُبِهِ، اور اپنی کتابیں نازل کر کے، وَالتَّوْفِيقِ لِطَاعَتِهِ، اور اپنی اطاعت کی توفیق دے کے، یہ بھی احسان ہے۔ وَالْإِعَانَةِ عَلَيْهَا، اور اس پر مزید مدد کر کے۔ وَالْمَانُّ بِالْجَزَاءِ عَلَيْهَا، اور احسان کرنے والا ہے اس پر جزا دے کر، یعنی سبحان اللہ، اللہ نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، اطاعت کی توفیق دی، اس پر مدد کی، اور پھر اس پر جزا بھی دی، تو احسان پر احسان پر احسان ہے اللہ کا، اور تمام تر احسان ہے۔ فَلَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ، تو کوئی بھی اپنے عمل کے ذریعے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّمَا بِرَحْمَتِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ، اور بے شک یہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل ہی کے نتیجے میں انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ وَلَكِنَّ الْأَعْمَالَ سَبَبٌ، لیکن اعمال سبب ہوتے ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر عمل کے ذریعے جنت میں نہیں جا سکتے تو پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اس کا جواب یہ کہ عمل سبب بنتے ہیں، لیکن جنت میں جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کا فضل ہے، کیونکہ ہمارے اعمال اتنے نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے ہم یہ جنت خرید سکیں، وہ پونجی بہت تھوڑی ہے، وہ سرمایہ بہت کم ہے۔ وَهُوَ الْمَانُّ سُبْحَانَهُ بِرِفْعَةِ الدَّرَجَاتِ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی درجات کی بلندی کے ساتھ احسان کرنے والا ہے۔ وَمُضَاعَفَةِ الْحَسَنَاتِ، اور نیکیوں کو کئی گنا بڑھا کر احسان کرنے والا ہے۔ وَتَكْفِيرِ السَّيِّئَاتِ، اور برائیوں کا کفارہ کر کے احسان کرتا ہے۔ وَهُوَ الْمَانُّ بِكُلِّ نِعْمَةٍ، اور وہ احسان کرنے والا ہے ہر نعمت کے ساتھ۔ وَبِكُلِّ رَحْمَةٍ، اور ہر رحمت کے ساتھ۔ وَبِكُلِّ إِحْسَانٍ، اور ہر احسان کے ساتھ۔ وَبِكُلِّ ہدایةٍ، اور ہر ہدایت کے ساتھ۔ وَلَا مِنَّةَ لِأَحَدٍ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر کسی کا بھی احسان نہیں ہے۔ بَلِ اللَّهُ الْمِنَّةُ عَلَى خَلْقِهِ بِنِعَمِهِ الَّتِي لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى، بلکہ اللہ ہی کے لیے احسان کرنا ہے اپنی مخلوق پر، اپنی ان نعمتوں کے ذریعے جو گنی نہیں جا سکتی، ولا تحصى، اور شمار نہیں کی جا سکتی، محفوظ نہیں کی جا سکتی۔ کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے ہیں، یعنی وہ اپنے اسلام کا آپ پر احسان جتاتے ہیں جیسے انہوں نے آپ کے لیے کچھ کر دیا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ انہیں کہہ دیجیے کہ تم مجھ پر احسان مت جتاؤ اسلام لا کر، یعنی لا تمنوا علی، مت احسان کرو مجھ پر، اسلامکم اپنے اسلام کے ذریعے، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ ہی تم پر احسان کرتا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔
وَإِنْعَامُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ يَتَضَمَّنُ، اور اللہ کا اپنے بندوں پر انعام کرنا مشتمل ہے کس پر؟ انعامہ بکل ما یحتاجونہ فی حیاتہم من طعام وشراب ومال ونحو ذلک، اس کا احسان کرنا ہر اس چیز کو دے کر جس کے وہ محتاج ہیں اپنی زندگی میں، چاہے وہ کھانا ہے یا پینا ہے یا مال و متاع ہے۔ وَإِنْعَامُهُ بِالْهِدَایَةِ الَّتِي هِیَ الْإِیمَانُ، اور اس کا احسان ہے ہدایت کے ساتھ، اور وہ جو ایمان ہے، والعلم النافع، اور نفع مند علم، والعمل الصالح، اور نیک عمل۔ یعنی اللہ نے اپنے بندوں پر ہدایت کے ساتھ احسان فرمایا ہے، اور ہدایت کے معنی کیا ہے؟ ایمان، علم نافع اور عمل صالح۔ ہدایت میں یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ وَإِنْعَامُهُ بِحُسْنِ الثَّوَابِ وَالْجَزَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس کا انعام بہترین ثواب اور جزا کے ساتھ قیامت کے دن۔ فَهَذَا تَمَامُ النِّعْمَةِ، تو یہ نعمت کا مکمل ہونا ہے، یعنی دنیا میں یہ رہنمائی کر دی، جو اس کے مطابق چلے تو آخرت میں ثواب جزا ہوگی جو کہ کامل نعمت ہوگی۔ کما قال سبحانہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا، یعنی پسند کر لیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ والنعمت نعمتانی، اور نعمت دو طرح کی ہوتی ہے، نعمت مطلقۃ و نعمت مقیدۃ۔ ایک نعمت جو مطلق ہے یعنی آزاد ہے، مطلقہ اسی سے کہتے ہیں جو عورت شوہر سے آزاد ہو جائے، اس کے نکاح سے نکل جائے، تو مطلق ہوتا ہے ایبسولوٹ۔ ونعمت مقیدۃ، اور وہ نعمت جو مقید ہے یعنی قید کی گئی ہے۔ فالنعمت المطلقۃ ہی المتصلۃ بسعادۃ الابد وہی الاسلام، وہ جو ایبسولوٹ نعمت ہے جو جڑی ہوئی ہے ابدی سعادت کے ساتھ، اور وہ ہے اسلام کی نعمت، یعنی ہمیشہ کی خوشی کے ساتھ یہ نعمت جڑی ہوئی ہے۔ وہی خاصۃ بالمؤمنین، اور وہ مومنوں کے لیے خاص ہے۔ وہی معروضۃ علی سائر البشر، اور وہ پیش کی گئی ہے تمام انسانیت پر۔ وحق لہم جمیعا، اور ان سب کے لیے حق کو ثابت کیا گیا یعنی دلائل کے ساتھ۔ فمنہم من قبلہا وہم المؤمنون، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا اور وہ مومن ہیں۔ فاورثہم سعادۃ الابد، تو اللہ نے ان کو عطا کی ہے ہمیشہ کی سعادت، سعادت الابد، ابد و آباد کی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی۔ فمنہم من ردہا وبدلہا، تو ان میں سے کوئی ایسے ہیں جنہوں نے اس نعمت کو ریجیکٹ کر دیا، وبدلہا، اور اس کو بدل کر رکھ دیا۔ فاورثہم ذلک شقاوۃ الابد، تو اللہ نے ان کو وارث بنایا ہمیشگی کی بدبختی کا، ہمیشہ کی بدبختی اس پہ چھا گئی۔ وہؤلاء بمنزلۃ من اعطی مالا لیعیش بہ فرماہ فی البحر، اور یہ لوگ اس شخص کی مثال کی طرح ہیں کہ جس کو مال دیا گیا کہ وہ اس کے ساتھ زندگی بسر کرے، تو اس نے اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ فعاقبہ فعلہ الندامۃ والخسران والہلاک، اور عاقبہ پیچھے لگا دیا اس کے، یعنی جب اس نے ایسا کیا تو پھر اس کا پیچھا کیا کس چیز نے؟ اس کے اس فعل کا پیچھا کیا ندامت نے، نقصان نے اور ہلاکت نے۔ فما اعجب حال ہؤلاء، تو کتنا عجیب ہے ان لوگوں کا حال۔ وما اشد عقوبتہم، اور ان کی عاقبت کتنی شدید ہے، سخت ہوگی۔ اذا قدموا علی ربہم، جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور کتنی سخت ہے ان کی سزا جب یہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوں گے، پیش ہوں گے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار
وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ أَلَمْ تَرَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، الَّذِينَ ان لوگوں کو، بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، ناشکری سے بدل دیا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں لا گرایا، جہنم یصلونها اور وہ جہنم ہے جس میں وہ جلیں گے، وبئس القرار اور کتنا برا ٹھکانہ ہے وہ، وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ اور انہوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا رکھے ہیں جو ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار کہہ دیجئے کہ فائدہ اٹھاؤ، دنیا کے چند دن کا فائدہ اٹھا لو، یقیناً تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ وَنِعْمَةُ الْإِسْلَامِ هِيَ النِّعْمَةُ الْكُبْرَى الَّتِي يَفْرَحُ بِهَا الْمُؤْمِنُونَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور نعمت اسلام وہی سب سے بڑی نعمت ہے جسے پا کر مومن خوش ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر، بس چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں، وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اما النعمت الثانیہ، جہاں تک دوسری نعمت کا تعلق ہے، فہی النعمت المقیدہ، تو وہ مشروط نعمت ہے، مقید نعمت ہے۔ وہذہ النعمت مشترکۃ بین المؤمن والکافر، اور یہ نعمت مومن اور کافر کے درمیان مشترک ہے، یعنی ایک ہی جیسی ہے۔ والبر والفاجر، نیک اور بدکار، باشکالہا وانواعہا، اپنی شکلوں اور قسموں کے ساتھ، کنعمت الصحۃ والغنا، جیسے صحت کی نعمت ہوتی ہے یا سرمائے کی نعمت ہوتی ہے، مال کی نعمت ہوتی ہے، والامن والرخاء، امن اور خوشحالی کی نعمت ہوتی ہے، ونعمت الولد والزوجۃ الحسنہ، بچوں کی نعمت اور خوبصورت بیوی کی نعمت، ونحو ذلک، تو یہ سب کے لیے عام ہے۔ وافضل النعمتین نعمت الایمان، اور دونوں نعمتوں میں سے سب سے افضل نعمت جو ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ وما یصیب الانسان ان کان یسرہ فہو نعمت بینۃ، اور جو بھی انسان کو پہنچتا ہے اگر وہ اس پر خوش ہوتا ہے تو وہ ایک واضح سی نعمت ہے، یعنی کوئی بھی چیز جس کو پا کے انسان خوش ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے ایک نعمت ہے، obvious نعمت ہے۔ وَإِن كَانَ يَسُوءُهُ فَهُوَ نِعْمَةٌ مِّن جِهَةٍ، اور اگر وہ نعمت اس کو تکلیف دیتی ہے تو وہ ایک لحاظ سے نعمت ہے، أَنَّهُ يُكَفِّرُ خَطَايَاهُ، کہ اس سے اس کی خطائیں معاف ہوتی چلی جاتی ہیں، دور ہوتی ہیں، وَيُثَابُ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ، اور وہ اس پر صبر کر کے ثواب پاتا ہے، وَمِن جِهَةٍ أَنَّ فِيهِ حِكْمَةٌ، اور ایک لحاظ سے اس میں ایک حکمت ہوتی ہے، ورحمہ، اور رحمت، لا یعلمھا، جس کو وہ خود بھی نہیں جانتا ہوتا کہ اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ جیسے وہ حدیث میں آتا نا کہ قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا تو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری جلد کینچیوں سے کاٹ دی جاتی اور ہم بھی صبر کرتے تو ایسا اجر، ایسی جزا، ایسا ریوارڈ پاتے، لیکن دنیا میں انسان اپنے آپ کو بدقسمت سمجھنے لگتا ہے اور صبر نہیں کر پاتا۔ وَهَاتَانِ النِّعْمَتَانِ تَحْتَاجَانِ مَعَ الشُّكْرِ إِلَى الصَّبْرِ،
اور یہ دونوں نعمتیں محتاج ہیں شکر کے ساتھ صبر کی. اما نعمت الضراء فاحتیاجها الى الصبر ظاہر. جہاں تک تکلیف کی نعمت کا تعلق ہے تو اس کی ضرورت صبر کی طرف بالکل ظاہر ہے. یعنی تکلیف کے وقت صبر کی ضرورت تو بالکل واضح سی بات ہے. وَأَمَّا نِعْمَةُ السَّرَّاءِ، اور جہاں تک خوشحالی کی نعمت کا تعلق ہے، فَتَحْتَاجُ إِلَى الصَّبْرِ، تو وہ صبر کی محتاج ہے، عَلَى الطَّاعَةِ، اطاعت پر، فِيهَا وَمَعَهَا، اس میں اور اس کے ساتھ. فَإِنَّ فِتْنَةَ السَّرَّاءِ أَعْظَمُ مِنْ فِتْنَةِ الضَّرَّاءِ، بے شک خوشحالی کا فتنہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے تکلیف کے فتنے سے. یعنی انسان کو کچھ مل جائے، نعمتیں زیادہ مل جائیں اور وہ اللہ کو بھول جائے تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے اس کے لیے، بنسبت اس کے کہ اس کو نہ ملی ہوں اور وہ اللہ کو یاد کرتا رہے. وَالْعَبْدُ مَأْجُورٌ فِي كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ، بندے کو دونوں حالتوں میں اجر ملتا ہے. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ. اخرجہ مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے اور بے شک اس کا معاملہ سراسر خیر پر مبنی ہوتا ہے. وَلَيْسَ ذَاكَ، اور یہ چیز نہیں ہے لِأَحَدٍ، کسی کے لیے بھی، إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، سوائے مومن کے. یعنی یہ کیفیت مومن کے سوا کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی. ان اصابتہ سراء، اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، شکرا، تو وہ شکر ادا کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو وہی بات اس کے لیے اچھی ثابت ہوتی ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس کو، صبر، تو وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور یہ اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. وَمَحَبَّةُ النِّعَمِ وَمَحَبَّةُ الْمُنْعِمِ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نعمتوں کی محبت اور نعمت دینے والے کی محبت، ان دونوں کے درمیان مشرق اور مغرب کا فرق ہے. یعنی اگر کوئی کہے کہ مجھے ان سب چیزوں سے جو دنیا میں مجھے ملی ان سے محبت ہے، تو پھر لازمی طور پر اللہ کی محبت کم ہو جائے گی، کیونکہ اس نے انعام دیا ہے نا. اور اسی طرح اگر اللہ کی محبت زیادہ ہے تو دنیا کی محبت بہرحال کم ہوگی، برابر نہیں ہو سکتی، زیادہ نہیں ہو سکتی. اگر کوئی کہے کہ نہیں میری تو دنیا کی محبت ہے ہی نہیں، لیکن اس کے ایکشن میں کہیں نظر نہ آتا ہو، تو وہ اس کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. فالمؤمن عند النعم یذکر المنعم، مومن نعمت پا کر انعام دینے والے کو یاد کرتا ہے. مومن نعمتوں کے ساتھ انعام دینے والے کو یاد کرتا ہے. وَيَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ بِالْعُبُودِيَّةِ بِالذِّكْرِ وَالْحَمْدِ وَالشُّكْرِ، اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے عبادت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ. وَالْكَافِرُ يَشْتَغِلُ بِالنِّعَمِ عَنِ الْمُنْعِمِ، اور کافر کو نعمتیں منعم سے مشغول کر دیتی ہیں، وہ نعمتوں میں ہی گم ہو جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے. لِأَنَّهُ يَعْرِفُ قَدْرَ النِّعَمِ، کیونکہ وہ جانتا ہے نعمتوں کی قدر. وَلَا يَعْرِفُ قَدْرَ الْمُنْعِمِ، اور نعمتیں دینے والے کی قدر نہیں جانتا. اور اکثریت کا یہی حال ہوتا ہے. وَلَوْ أَنَّ مَلِكًا عَظِيمًا أَهْدَى لِأَحَدٍ جَوْهَرَةٌ نَفِيسَةٌ مَثَلًا، اگر کسی عظیم بادشاہ نے کوئی ایک نفیس جوہر کسی کو دیا ہے مثلاً ایز اے گفٹ، فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَهَا نَوْعَانِ، تو اس کے لیے یقیناً دو قسمیں ہوگی، من المحبت، محبت میں سے، وَسَيَتَلَذَّذُ بِهَا بِشَكْلَيْنِ مِنَ اللَّذَّةِ، اور ان قریب وہ لذت حاصل کرے گا ان دونوں شکلوں کے ساتھ لذت میں سے. الاولا، نمبر 1، المحبت التي تعود الى اصل الجوہرۃ من حيث جمالها وحجمها وقیمتها والتلذذ بحسنها وهي لذة جزئیة الى زوال. ایک محبت وہ ہوتی ہے جو اصل موتی یا اصل جوہر کی طرف لوٹتی ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے وزن کی وجہ سے، اس کی قیمت کی وجہ سے، اس کے حسن سے لذت حاصل کرنے کی وجہ سے. وہی لذت جزئیت، اور یہ صرف جزوی لذت ہے،
الی زوال، زوال کی طرف، یعنی یہ تھوڑا سا پارٹ ہے. والثانیۃ محبت للتکرمۃ السلطانیۃ التي ظہرت بالجوہرہ فہی ثناء مجسم من السلطان. دوسری محبت جو ہے وہ شاہی اعزاز کی نعمت کی شکل میں ہے جو عزت بخشی گئی، جو اس ہیرے کے ساتھ یا جوہر کے ساتھ یا موتی کے ساتھ ظاہر ہوئی. وہ ایک مجسم کا مطلب ہے جس کا ایک جسم ہے، ثناء تعریف ہے، من السلطان بادشاہ کی طرف سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عظیم بادشاہ کسی کو ایک نفیس جوہر، کوئی ہیرا دیتا ہے مثلاً، تو جس کو ملا ہے اس کے اندر دو طرح کی محبت ہوگی اس ہیرے کے ساتھ. ایک تو یہ کہ اس کی قیمت اور اس کی کٹنگ اور اس کی شکل وغیرہ، تو اس وجہ سے وہ اس سے محبت کرے گا. اور دوسری محبت کیا ہے کہ یہ سلطان کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے مجھے ملا ہے، اس کے ساتھ اس کی عزت کنیکٹ ہو جائے گی، یعنی کہ اس کی وجہ سے مجھے عزت دی گئی ہے. اور وہ ہیرا کہیں بھی سجا ہوا ہوگا، رکھا ہوا ہوگا، تو وہ اس کو دیکھ کر اس لیے خوش ہوگا کہ یہ ایک ٹینجیبل تعریف ہے جو مستقل طور پر رکھ دی گئی ہے بادشاہ کی طرف سے، ایکنالجمنٹ ہے. تو یہ بہت گہری بات انہوں نے کی کہ کسی بھی چیز سے محبت، مثلا کوئی آپ کو کچھ دیتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ خوبصورت ہے، بہت ویلیوبل ہے، بہت قیمتی ہے. مثلا آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو رنگ دی، بہت قیمتی رنگ ہے، بہت بڑا ہیرا اس میں لگا ہوا ہے، تو آپ اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں کہ مجھے اتنی بڑی چیز ملی ہے ایز اے گفٹ. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے دی ہے. یہ چیز جو ہے یہ زیادہ یعنی ایک مجسم شکل میں اور ایک بہترین شکل میں سامنے آتی. وہکذا الانسان، اسی طرح انسان اذا وجہ محبتہ الی النعم والاموال بالذات، جب وہ متوجہ کرتا ہے اپنی محبت کو نعمتوں کی طرف اور مال کی طرف صرف اس کی ذات کی وجہ سے، فتلک محبت نفسانیۃ، تو یہ نفسانی محبت ہے. زائلۃ مؤلمۃ، زائل ہونے والی ہے، تکلیف دینے والی ہے. اما اذا كانت المحبت متوجہۃ الی جہت التکرمۃ الربانیۃ، جہاں تک اس محبت کا تعلق ہے جو ربانی عزت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، فہی شکر معنوی، تو یہ معنوی شکر ہے، ایک تو زبان کا اور ایک ہوتا ہے پوری سینسز کے ساتھ. ولذۃ تورث اکمل سعادۃ، اور یہ ایسی لذت ہے جو عطا کرتی ہے مکمل خوشی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ہے جس کو کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اس کو پا کر خوش ہو جاتا ہے اور اسی کو دیکھتا رہتا ہے اور اس کو سنبھال کے رکھتا رہتا ہے. اور دوسرا انسان یہ یاد رکھتا ہے کہ دینے والا کتنا اچھا تھا، وہ اس کے لیے تعریف بھی کرتا ہے اس کی اور اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے، اور تو یہ زیادہ بہتر ہے. وَإِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىٰ إِنسَانٍ بِنِعْمَةٍ حَفِظَهَا عَلَيْهِ، جب اللہ بندے پر کسی نعمت کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. وَلَا يُغَيِّرُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اس سے تبدیل نہیں کرتا، یعنی لے نہیں جاتا. حَتَّى يَكُونَ هُوَ السَّاعِي فِي تَغْيِيرِهَا عَن نَفْسِهِ، یہاں تک کہ وہ خود ہی اس کو اپنی ذات سے تبدیل کرنے کی کوشش کرنے لگے، اپنی حالت یعنی گناہ شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ پھر نعمت لے جاتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی نعمت کو تبدیل نہیں کرتا کسی قوم پر یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وَكُلُّ مَنْ زَالَتْ عَنْهُمُ النِّعَمُ مِنَ الْأُمَمِ الْمَاضِيَّةِ إِنَّمَا هُوَ بِسَبَبِ مُخَالَفَةِ أَمْرِ اللَّهِ وَمَعْصِيَةِ رُسُلِهِ، اور پچھلی امتوں میں سے جن سے بھی نعمتیں زائل ہوئی، چلی گئی، یعنی عذاب آ گیا ان پر، وہ کس لیے آیا؟ بسبب، بوجہ مخالفت امر اللہ، اللہ کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے، ومعصیت رسلہ، اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی وجہ سے. ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم. یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کسی نعمت کو تبدیل نہیں کرتا کسی قوم پر یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،
اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یعنی پچھلی قوموں کے اوپر جو عذاب آیا اس کی بنیادی وجہ ان کا اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنا تھی، اور اللہ تعالیٰ نہیں کسی قوم سے نعمتیں ہٹاتا جب تک کہ وہ خود ہی سبب نہ بن جائیں ان نعمتوں کو دور کروانے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سننے والا جاننے والا ہے. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. فما حفظت نعمت اللہ بشیء مثل طاعته، نہیں حفاظت ہوئی کسی نعمت کی اللہ کی طرف سے جو آئی کسی بھی چیز کے ساتھ مگر جیسے اس کی اطاعت کے ساتھ نعمتوں کی حفاظت ہوتی. جب کوئی بندہ اللہ کی اطاعت کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے. ولا حصلت فیہ الزیادۃ بمثل شکرہ، اور اس میں اس سے زیادہ حاصل نہیں ہوا مگر شکر کے ساتھ. ولا زالت عن العبد بمثل معصیتہ لربہ، اور نہیں زائل ہوئی بندے سے کوئی نعمت اس کی اپنے رب کی نافرمانی کی مانند. فالمعاصی نار النعم، تو معاصی یا گناہ جو ہیں وہ نعمتوں کی آگ ہیں. التی تعمل فیہا کما تعمل النار فی الحطب الیابس، وہ اس پر اسی طرح عمل کرتے ہیں جیسے عمل کرتے ہیں آگ پر فی الحطب الیابس، سوکھی لکڑیوں کے ساتھ. یعنی گناہ جو ہیں سوکھی لکڑیوں کی طرح آگ بھڑکا دیتے اور نعمتیں جلا دیتے ہیں، یہ مطلب. فاللہ عز وجل هو الرازق، اللہ عز وجل ہی اصل میں تو رازق ہے. الذی یرزق المخلوقات جمیعا، جو تمام مخلوقات کو رزق عطا کرتا ہے. وما من مؤمن ولا فاجر، اور کوئی مومن ایسا نہیں اور نہ کوئی فاجر ایسا ہے مگر یہ کہ وقد کتب اللہ تعالی لہ رزقہ من الحلال، اللہ نے اس کے لیے حلال میں سے رزق لکھ دیا ہے. مومن ہو فاجر ہو سب کے لیے حلال رزق لکھا ہوا ہے. فإن صبر حتی یأتیہ، اگر وہ صبر کرتا ہے حتیٰ کہ وہ نعمت آ جاتی ہے اس کے پاس. وطلبہ بوجوہ الحلال آتاہ ایاہ حلالا، اور اس کو حلال کے ساتھ حاصل کرتا ہے تو وہ اس کے پاس آ جاتی ہے حلال ہو کر. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سب کا رزق ہے. اور مومن کو اس معاملے میں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم صحیح راستے سے کوششیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. وَإِن جَزَعَ فَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِّنَ الْحَرَامِ نَقَصَهُ اللَّهُ مِن رِزْقِهِ الْحَلَالِ، اور اگر وہ گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، فَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِّنَ الْحَرَامِ، پھر حرام میں سے کچھ کھا لیتا ہے، نَقَصَهُ اللَّهُ مِن رِزْقِهِ الْحَلَالِ، تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے حلال رزق میں سے مائنس کر دیتے ہیں. یعنی گناہ کیا نا، تو گناہ جو ہے وہ رزق کو اور نعمتوں کو پھر ختم کر دیتے ہیں. جتنے جتنے گناہ ہوں گے اتنی اتنی نعمتیں ختم ہوتی جائیں گی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہو العلیم الحکیم، اور وہ علم والا ہے حکمت والا ہے. قسم جمیع ارزاق الخلائق، اس نے تمام مخلوقات کے رزق کو تقسیم کیا ہے. وجمیع الدواب بھی، اور تمام جانداروں کے رزق کو اس نے جمع کیا ہے. وجمیع ما فی البر والبحر من الحیوانات، اور تمام تر حیوانات جو خشکی پر ہیں یا سمندر پہ ہیں ان سب کے لیے بھی. والحشرات والطیور، اور کیڑے مکوڑے اور پرندے بھی. والانس والجن، اور انسانوں اور جنوں میں سے. وغیرہم، اور ان کے علاوہ بھی. مما لا یعلمہ الا اللہ، کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. یعنی اللہ نے ساری مخلوق پر رزق تقسیم کیا ہے، سارے جانوروں پر، خشکی کے، سمندر کے، حیوان، پرند چرند، انسان، جن، اور ایسی مخلوقات جن کا انسان کو علم بھی نہیں، ان کو بھی وہ رزق دیتا ہے. تو اس لیے رزق کے معاملے میں انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.